آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں، آپ جو تربیت کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ کہاں کمی رہ گئی۔ اللہ رب العزت سب کچھ انشاءاللہ ٹھیک فرمائیں گے۔ فرمایا وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اس ذات کی تعریف جس نے ہم سے سارے کے سارے غم دور کر دیے، ساری تکالیف ساری مشقتیں وہ یہی رہ جائیں گی۔ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی، کوئی مشقت باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب کتنا معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، وہ ذات جس نے ہمیں اتارا ہے ہمیشہ رہنے کے گھر میں، اور یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جنت عطا کر دی ہے اور ہمیشہ کی عطا کر دی ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب، فرمایا وہاں کوئی مشقت نہیں، کوئی بھی مشقت نہیں۔ ولا یمسنا فیہا لغوب، مشقت کب محسوس ہوتی ہے؟ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو تکلیف آتی ہے نا، محنت لگاتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، اور جب آپ کام کر لیتے ہیں پھر بندہ کہتا ہے جی جسم ٹوٹ گیا، آج بڑا کام کیا، ایسے ہی ہے۔ فرمایا نہ تو کام کے درمیان والی مشقت ہوگی نہ بعد والی تھکاوٹ، نہ کوئی موسم کی تکلیف ہوگی، نہ کوئی سورج کی تپش ہوگی، نہ کوئی رات کی ٹھنڈک ہوگی، نہ کوئی گرمی کا احساس ہوگا، نہ کوئی سردی ستائے گی، کچھ بھی نہیں، ہر چیز آپ کے موافق، جیسا آپ چاہیں گے ویسا، اور یہ اللہ نے جنت بنائی۔ فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ تو یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ مر جائے اور عذاب سے جان چھوٹے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے پڑھا لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ زندگی ہوگی نہ موت۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک فرشتے سے کہیں گے کہ اے مالک اللہ سے کہو کہ ہم پہ موت ہی طاری کر دے جی۔ یا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالمین، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی کہ ہم نافرمانی کر رہے تھے۔ اللہ سے کہیں گے یا ربنا، اور 1000 سال کے بعد جواب ملے گا اکسوا فیہا ولا تکلمون، یہی پڑے رہو، دوبارہ مجھے رب نہ کہنا۔ آج اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تیار ہوں معاف کرنے کے لیے، قسم اٹھا رہے اللہ میں معاف کر دوں گا، میں معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی حالانکہ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ گناہ کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ کسی گناہ کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، سب جانتے ہیں گناہ سے زندگی تباہ، صحت تباہ، پیسہ تباہ، سب جانتے ہیں، پھر گناہ کر رہے۔ نیکی میں سارے فائدے ہیں پھر نہیں کر رہے، اور ہم وہ گناہ بھی کر رہے ہیں جس کا کوئی مقصد بھی نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اکڑ کے چلتا ہے تو کیا فائدہ ہے اس کو، اور اگر یہ آرام سے چلے گا تو کیا نقصان ہے اس کو؟ کوئی ہے؟ جو آدمی گالی دیتا ہے اگر یہ نہیں دے گا تو کیا نقصان ہے؟ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کیا نقصان ہے اگر چھوڑ دے گا؟ جو اپنے ٹخنے ڈھانپ کے چلتا ہے اس کو کیا فائدہ ہے؟ جو ہر کسی سے ترشرو بات کر رہا ہے، بد اخلاقی سے بات کرتا ہے، اگر یہ اخلاق سے کرے گا تو کیا نقصان ہے؟ کوئی ہے؟ یعنی یہ وہ گناہ ہے نا جن کی کوئی مقصد ہی کو نہیں، لذت ہی کو نہیں، فائدے ہی کو نہیں، وہ ان میں بھی لگے ہوئے۔ چلے وہ گناہ جو چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے وہ تو سمجھ آتا ہے کہ جی ایسا ایسا چھوٹے گا، جن کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اور پھر آپ دیکھیں نیکی سستی ہے، آسان ہے، مفت ہے، گناہ کے لیے خرچہ ہے، خرچے والا کام کر رہا ہے، مفت والا نہیں کر رہا۔ پانی موجود، صفے موجود، لائٹنگ موجود، سب کچھ، اور آج نماز پڑھے، کوئی خرچہ ہے وہ نہیں کر رہا۔ وہ یہاں سے جا کے کہیں گناہ پہ خرچ کرنا ہے وہ کر رہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا تو فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ فرمایا ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر ناشکرے کو۔ وہم یصرخون فیہا، فرمایا یہ چیخیں گے چلائیں گے جہنم میں، ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں نکال دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ عمل دوبارہ نہیں کریں گے جو ہم کر رہے تھے، وہ ہم نہیں کریں گے، اب ہم نیک کام کریں گے۔ اب جواب سنیے گا، آج کے پورے درس کا خلاصہ یہ جواب ہے جو اللہ رب العزت دیں گے ان کے جہنم میں عذاب میں جلنے کے بعد، چیخنے چلانے کے بعد، اور اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، ایک ہلاکت نہیں کئی ہلاکتیں پکارو تب بھی رہنا تم نے جہنم میں، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، آوازیں پھٹ جائیں گی چیخنے اور چلانے سے۔
تو یہ جواب ملے گا، یہ ذرا پوری توجہ سے سنیے گا. اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کر سکتا تھا. ہم نے اتنی مہلت تمہیں دی تھی، اتنا وقت تمہیں دیا تھا کہ تم سمجھ جاتے. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عمر ہے 16 سال، 17 سال اور 18 سال کی. یہ عمر ہے، یہ جس کو مل گئی، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، میرے لیے صحیح اور غلط کا فرق نہیں ہو سکتا تھا، میں اچھے اور برے کو نہیں جانتا تھا، یہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی حد کیا ہے؟ فرمایا 60 سال. ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ 16، 17، 18. ٹھیک ہے، یہ 3 اقوال. اور انتہا ہو رہی ہے 60 سال. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی کبھی فکر کرو یا نہ کرو، لیکن 18 سے 36 کے درمیان لازمی فکر کرو. اس عمر کا بچہ اکیلا نہیں ہونا چاہیے، بالکل اکیلا نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ مفتی صاحب جب بات لکھ رہے تھے اس وقت موبائل کا وجود بھی نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس وقت موبائل کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن تب بھی وہ فرما رہے تھے کہ 18 سے 36 سال تک کی عمر کے نوجوان کو اکیلا نہیں بیٹھنا چاہیے. اور آج تو بالکل بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. بات سمجھ رہے؟ اب یہ وقت فرمایا جس کو یہ عمر ملی ہے، اب یہ کوئی عذر نہیں کر سکتا کہ جی مجھے سمجھ نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، جی میں جانتا نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے. یہ بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا. اور فرمایا وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، انبیاء بھی، کتابیں بھی، علماء بھی، نیک لوگ بھی، اچھی بات کہنے والے بھی، وہ بھی تمہارے پاس آئے. اور وجاءکم النذیر کا دوسرا معنی کیا گیا سفید بال، جاءکم النذیر کا معنی کیا گیا بیماری، تمہارے ہم عمر کا چلے جانا، تمہارے گھر میں کسی کی موت آنا، تمہارے سامنے کسی کے اعضاء کا ختم ہو جانا. یہ بتا رہا تھا تمہیں کہ ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی بوڑھا ہونا ہے، تمہیں بھی جانا ہے، یہ کمزوریاں تمہارے ساتھ بھی آنی. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو کوئی مددگار نہیں ہے تمہارا. تو آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم بات سمجھ جائیں، نافرمانی کی زندگی چھوڑ کر تابعداری کی طرف آئیں گے. اللہ دنیا بھی سوار دیں گے، اللہ آخرت بھی سوار دیں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب